وجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ یہ با سین اور را بصر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا وقت سے پہلے آ جانا، کسی چیز کا وقت سے پہلے آ جانا۔ جیسے اوپر لفظ تھا عاجلہ، کسی چیز کا وقت سے پہلے طلب کرنا، یہ ہے کسی چیز کا وقت سے پہلے آ جانا۔ اس کی مثال ایسے جیسے بازار میں ایک زرد رنگ کی کھجور آ جاتی ہے جسے ابھی پکایا نہیں گیا ہوتا، یا جو ابھی درخت پر پکی نہیں ہوتی، وہ وقت سے پہلے بازار میں آ جاتی ہے، اسے عربی میں بسر کہتے ہیں، بسر، با سین را بسر۔ تو کوئی بھی چیز جو وقت سے پہلے آ جائے اسے کہتے ہیں با سین را، باسرہ آنے والی، وقت سے پہلے آنے والی۔ یہ بھی ایک منظر کشی ہے گناہگاروں کی۔ قیامت کے دن گناہگار لوگ جنہیں جہنم میں جانا ہوگا، وہ جہنم میں پہنچنے سے پہلے ان کے چہرے کی حالت ایسی ہو چکی ہوگی کہ جیسا کہ وہ جہنم کے عذاب میں پہنچ چکے ہوں۔ چونکہ جہنم میں پہنچنے سے پہلے انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ ہمیں کس مصیبت سے دوچار ہونا ہے، ہمیں جو ہے وہ کس رنج و الم میں جانا ہے، یا ہماری پریشانی کتنی بڑی ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر ان کے چہرے کی حالت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ باسرہ ہوگا۔ جب ایک آدمی غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے کسی آنے والی مصیبت کا یقین ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ لٹک چکا ہے، لٹک گیا اس کا چہرہ، لٹکا ہوا چہرہ، یعنی عام طور پر اس کے چہرے کی جو شکل بنتی ہے اس میں چیزیں لٹک چکی ہوتی ہیں۔ جیسے سائنس کہتی ہے کہ جب ایک آدمی پریشانی اس کو آنے والی ہوتی ہے تو اس کی آئی لیڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈراپی ہوتے ہیں، یعنی یہ جو اوپر والا حصہ ہے آنکھوں کا پردہ، یہ نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں کم کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ اوپر والا پردہ پریشانی کی وجہ سے نیچے لٹک چکا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے مسلز پورے طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اس کے جو چہرہ منہ ہے، منہ کے دونوں کنارے بھی اس کے نیچے کی طرف ہوتے ہیں، کارنر آف لپس جو ہیں وہ بھی نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا جو پیشانی ہے اس پر رنکلز پڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک دوسرے کے اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں، تیوری بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر رنکلز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو پریشانی ہوتی ہے اور اس کو ندامت بھی ہو جاتی ہے، وہ اپنی کسی غلطی پر نادم بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، تو شرمندہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے آدمی کے ساتھ آئی کنٹیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا کہ ان کی نظریں قیامت کے دن جھکی ہوئی ہوں گی، شرم کے مارے، ندامت کے مارے، دنیا میں جو وہ کرتوت کرتے رہے اور آج وہ ناکام نظر آ رہے ہیں، دنیا میں وہ تھیوریاں پیش کرتے رہے کامیابی کی اور آج وہ خود ہی ناکام نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ لوگوں کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ پائیں گے، نیچے جھکی ہوئی آنکھیں ہوں گی۔ یہ بھی ندامت کی ایک نشانی ہے، اور ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو آنکھوں سے فوکس نہیں کر رہے ہوں گے، وہ بس نظروں کو ادھر ادھر گھما رہے ہوں گے۔ جیسے ایک چور آدمی ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو فوکس نہیں کر رہا ہوتا، کبھی کدھر دیکھتا ہے، کبھی کدھر دیکھتا ہے، کبھی کدھر دیکھتا ہے۔ تو یہ چونکہ مجرم ہے تو مجرموں کی پوری صورتحال اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی ہے، مختلف جگہوں پر ان کے چہروں کا ذکر فرمایا ہے، اور مختلف جگہوں پر ان کی چہرے کی پوزیشن جو بن رہی ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ رب العزت کے اس دیے ہوئی عقیدے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کا بدلہ دوں گا، اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور آج یہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ تظن، وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، ان یہ کہ یفعل بہا کیا جائے گا ان کے ساتھ، یہ فعل، فاعل لام کا فعل مضارع مجہول ہے، یعنی ایکٹیو وائس نہیں ہے، پیسو وائس ہے۔ پیسو وائس کی یہ نشانی ہوتی ہے مضارع میں کہ اس کی علامت مضارع یعنی یا تا یا حمزہ یا نون جو ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے،
اور اس کا عین کلمہ، یہاں تو عین ہی ہے، عین کلمہ یعنی جو اس کا دوسرا حرف ہوتا ہے، یہ فا پہلا حرف ہے اور عین دوسرا حرف ہے، دوسرا حرف جو ہوتا ہے اس پر فتحہ ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، تو عین یفعل یہ کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، فعل اس کام کو کہتے ہیں، ویسے فعل بھی کام ہوتا ہے، عمل بھی کام ہوتا ہے اور صنع بھی کام ہوتا ہے، لیکن ان میں درمیان میں فرق ہے، میں نے کئی بار پہلے بھی بتایا، فعل اس کام کو کہتے ہیں جو آپ کے ارادے سے نہ ہو، آپ کے ارادے کے بغیر ہوتا رہے، آپ کے ارادے کے بغیر ہی جو کام ہوتا رہے اسے فعل کہتے ہیں۔ تو یفعل کیا جائے گا ان کے ساتھ، فاقرہ کمر توڑ برتاؤ، کمر توڑ برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ فا، قاف اور را یہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فا، قاف اور را، فقر، یہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ بنیادی ضروریات کا نہ ہونا، کسی بندے کے پاس یا کسی قوم کے پاس، کسی محلے والوں کے پاس بالکل بنیادی ضرورت کا نہ ہونا، جیسے ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو یہ ہے بنیادی ضروریات، بنیادی ضروریات کا نہ ہونا یہ ہوتا ہے فقر۔ فقر کا ایک معنی ہے کہ ضروریات ہیں تو صحیح لیکن کوئی چیز ایسی ہے جو اتنی نہیں ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، یعنی ضروریات کا پورا پورا نہ ہونا، جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا پورا پورا نہ ہونا، کمی کے ساتھ ہونا، یہ بھی فقر کی ایک قسم ہے۔ فقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہوس پر بھی، یعنی مال کا لالچ اور ہوس، اس کے لیے بھی فقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محتاج ہونے کا۔ یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فقر کا لفظ ان 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو فقر جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل مجبور کر دیتا ہے، اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بے شک وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کی ضروریات ہیں، اور ضروریات اس معنی میں کہ ان کو ضروریات کو پورا کرنے کی ہوس ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر ایک آدمی کے پاس فقر یعنی مال کی ہوس ہے تو قریب ہے کہ وہ کافر ہو جائے، وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے گا اور کافر ہو جائے گا۔ تو آپ ایسے کئی بار مناظر دیکھتے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے سامنے آتے رہتے ہیں جو مال کی لالچ میں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسے ہوتے ہیں جو مال کی لالچ میں دیکھتے ہیں کہ فلاں لوگ بڑے امیر کبیر ہیں، فلاں پیسے والے ہیں، تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مال کی اصل میں ان کے اندر مال کی ہوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا فقر ہے۔ فقر کمر کو توڑ دیتا ہے، فقر ایمان کو چھین لیتا ہے، فقر انسان کو جو ہے وہ اپنی جو اس کی حالت ہے، جو اس کا روب اور دبدبہ ہے، یا جو اس کی عزت ہے، عزت نفس، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ مختلف قسم کے فقر کی جو ہے وہ مختلف معنی ہے۔ کوئی فقر ایسا ہوتا ہے جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے، کوئی فقر ایسا ہوتا ہے جو انسان کے روب کو ختم کر دیتا ہے، کوئی فقر ایسا ہوتا ہے جو انسان کے سٹیٹس کو اور اس کے معیار کو ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے معیار سے گر جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہاں جس فقر کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ اتنے مجبور کر دیے جائیں گے آج کہ ان کی کوئی نہیں سنوائی ہوگی، ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی، ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، ہر کام ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا ان کی مرضی کے خلاف۔ اور اس منظر کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 لفظ استعمال فرمائے، ایک یفعل اور ایک فاقرہ، کیونکہ یفعل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے کے بغیر ہی کام ہوتا رہے، وہ فعل ہوتا ہے، اور فقر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس تو ختم ہو گیا، آپ یعنی قرآن مجید اور دوسری جگہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس دن کوئی آدمی اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کام کسی کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہوگا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے اور اس دنیا میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی دنیا میں مصروف ہیں اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے جو آخرت میں آنے والا گھر ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آپ پر ایسے آنے والا ہے جس میں آپ کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، اور جب آپ کی مرضی چلتی تھی اس وقت جو آپ نے کام کیے، جو چوائس آپ کی تھی، اس پر آپ کی پکڑ ہو رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ناکام زندگی گزارنے سے محفوظ فرمائے۔